چلے جی، تازہ بیان آ گیا امریکہ کا کہ جناب وہ ایران کے اندر فوجی دستے بھیجنے کے لیے تیاری کر رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ تو پہلے تو کہا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اندر زمینی سطح پر یعنی کہ وہاں پر فوجی دستے جو ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اگر ویلکم کر رہا ہے تو پھر امریکہ جو ہے وہ آئے گا۔ اب دوسری طرف ساتھ یہ بھی بات کہ جاری ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ آ کر ایران کی سرزمین کے اندر جو ہے وہ داخل ہو اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ فوجی دستے بھیجے اور فائٹ کی جائے براہ راست پاسداران انقلاب کے ساتھ۔ لیکن دوسری طرف پاسداران انقلاب یہ کہتی ہے کہ جناب آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے، آپ آئیں ایران کی دھرتی کے اوپر پاؤں رکھیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب اگر زمین کے اوپر آپ نے ہم سے حملہ کرنا ہے فوج کے ساتھ براہ راست تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب اس سے پہلے کچھ رپورٹس آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا حوالہ لازمی دینا چاہوں گا۔ بروکنگ انسٹیٹیوٹ میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ رینڈ جو کارپوریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیسی ایسوسیشنز ہیں ان کی رپورٹس میں یہ واضح تھا کہ if America want to cope with Iran they don't need to use the battleground، یعنی کہ ان کو زمین پر کبھی بھی اترنا نہیں چاہیے ایران کی۔ اگر وہ ایران کی زمین پر اترتے ہیں تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ امریکہ کی فوج کو اٹھانا پڑے گا۔ تو دوسری جانب اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب امریکن جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ ایران کے اندر جو دستی فوج بھیجنا چاہتے ہیں حملہ کرنے کے لیے ان کو فوجی دستے جو ہیں وہ آپ نہ بھیجیں۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جناب آپ میزائلوں پر ہی گزارا کریں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ ایران کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے باقاعدہ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ خوف کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ تو اپنے بنکر چھوڑنا چاہ رہے ہیں، بنکر اس لیے چھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ان کے جب تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں ان کے لیے تحفظ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پروٹیکشن ان کی نہیں ہے۔ جب ان کے پاس پروٹیکشن نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب 2000 فاصلے تک آپ میزائل داغ سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس اپنے فوجیوں کا تحفظ کے لیے کوئی سسٹم جو ہے موجود نہیں، تو لہٰذا ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ایک ویلاگ کیا تھا کہ ان کے بجٹ کا تقابلی جائزہ لیا تھا ایران اور اسرائیل کا، تو اسرائیل کا بجٹ ایران سے بہت زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ، لیکن اس کے باوجود ان کی فوج ایران کے پاسداران انقلاب سے براہ راست لڑنا نہیں چاہتی، انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن امریکہ بار بار کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کی فوج جو ہے وہ آئے یہاں پر ایران کی سرزمین میں داخل ہو اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کی جائے، وہاں پر ان کے ساتھ 2-4 ہاتھ کیے جائیں۔ تو لیکن ایران بھی کہتا ہے کہ آپ آئیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ 2-4 ہاتھ جو ہے وہ کریں گے۔ دیکھیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاؤ ٹو کوپ ود ایران ایک پیپر تھا پبلک ڈپلومیسی کا، امریکہ کے اندر اس کو باقاعدہ پبلش کیا گیا، تو اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا تھا کہ جناب ایران کے ساتھ آپ کوپ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے ان کے اسٹیٹ میں، ان کی زمین میں داخل ہو کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں، وہ اس ٹمپریچر کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں، تو لہٰذا آپ کی جو فوج ہے ان کو وہاں پہ لڑنے کے لیے جغرافیائی لحاظ سے بہت مشکل ہوگا۔ اب اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، تو اسی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ یہاں پہ فائٹ کرنے سے انکار کر رہا ہے، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے طیارے جو ہیں وہ گردش کرتے رہیں۔ اب دوسری طرف طیاروں کو بھی ٹینشن ہے، جیسا کہ F-35 کو جو کہ امریکن کا ایک اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے اس کو نقصان پہنچا، تو نقصان پہنچنے کے بعد اب اسرائیل اور امریکہ کو یہ کان ہو گئے ہیں کہ جناب اب اگر ہم یہ جہاز بھی اڑاتے ہیں تو وہ بھی ان کے ریڈار پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ریڈار پہ آنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ اگر دوبارہ کوئی جہاز اڑاتے ہیں تو اس سے بھی ان کو نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب ایران کے اندر ابنائے ہرمز کے اوپر اور ساتھ ساتھ وہاں پہ زمینی فوج بھیجنے کا جو فیصلہ کیا گیا اس پر ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ جناب اگر یہاں سے حملہ کرتے ہیں تو پھر فوجی جو ہے وہ مارے جائیں گے، تو اس کے بعد اگر میزائلوں سے حملہ کرتے ہیں یا جہازوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہو گئے، ان کو انٹرسیپٹ کرنا شروع جو ہے وہ کر دیا ایران نے۔ تو اس پر اب بہت زیادہ ایک خلبلی سی مچ چکی ہے اس خطے کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، اور ایران ابھی بھی تابڑ توڑ حملے جو ہے اپنے جاری رکھے ہوئے۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ شاید ایران جو ہے وہ 1 ہفتے کی جنگ جو ہے وہ لڑ سکے، لیکن ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے وہ ابھی تک انہوں نے حملہ جو ہے وہ روکا نہیں ہے۔ عید کا دن بھی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے حملے جو ہے وہ جاری رکھے، اور شہداء کے نام پر جو ہے وہ حملے انہوں نے جاری رکھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس خطے کے اندر امریکہ کو اور اسرائیل کو اور ان کے جو ان کے اتحادی ہیں
ان کو باقاعدہ جواب جو ہے وہ دیں گے. تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اور اس کے ساتھ ایک نئی خبر جو ہے وہ آئی کہ وہ تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ان کا نیوکلیئر سسٹم جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس پر بھی ایران نے کہا کہ وہ کبھی ایسا سوچے بھی نہ کہ امریکہ یہاں پر آئے اور وینزویلا جیسا آپریشن جو ہے وہ کرے, تو ایسا ان کو ہونے نہیں دیا جائے گا. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف رپورٹس میں باقاعدہ یہ لکھ دیا گیا تھا کہ ایران کے ساتھ آپ جہازوں کے ایئر سپیس یوز کر کے, میزائل داغ کے آپ ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں, لیکن زمین پہ اگر آپ ان کے قدم بھی رکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جواب دیں گے اور بھرپور جواب دیں گے. اور اسرائیلی فوجیوں کے بارے میں تو ویسے بھی مشہور ہے کہ یہ جناب براہ راست تو لڑ نہیں سکتے, اس لیے انہوں نے میزائل کا اکوپمنٹ جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ رکھا, اور سٹرونگ رکھنے کے باعث جو ہے وہ اب تک جو انہوں نے حملے کیے, اور اگر وہ اپنی فوج جو ہے وہ زمین پر بیٹل گراؤنڈ کے اندر بھیجتے ہیں تو وہ کبھی بھیجیں گے نہیں, کیونکہ اس معاملے میں وہ بہت زیادہ ڈرپوک ہیں. تو اس میں پاسداران انقلاب کا جو جھنڈا ہے وہ سب سے اوپر ہے کہ وہ وہاں پر فائٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور ایران چاہتا بھی ہے, اور مختلف میں انالسٹ سے بھی باقاعدہ اس پہ میری بات ہوئی, اور وہ کہتے تھے کہ جناب ایران چاہتا ہے کہ یہ زمین پر آ کے ان کے ساتھ فائٹ کریں, پھر ان کو جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. کیونکہ یہاں پہ تو ان کے میزائل جو ہیں ان کو انٹرسپٹ کر بھی دیا جاتا ہے, لیکن انٹرسپٹ کرنے کے باوجود ان کے میزائل جو ہے ان ملکوں کے اندر ہٹ ہو رہے ہیں, اسرائیل کے اوپر ہٹ ہو رہے ہیں, امریکہ کے اتحادیوں کے اوپر جو ہے ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر زمین پر آ کے فائٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا, کیونکہ ایران کے پاس اکوپمنٹ ہے, ایران کے پاس ان کی جو فوج آرم فورسز ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ان کے پاس اسلحہ موجود ہے. اب ایک صورت میں اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ جن کے پاس میزائلوں کے نئے سے نئے نام آئی جا رہے ہیں, ان کے پاس اسٹاک پائل موجود ہے, تو ان کے پاس بیٹل گراؤنڈ میں لڑنے کے لیے ان کے پاس کتنا اسلحہ موجود ہوگا, اور جدید اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو امریکہ اس لیے ہچکچا بھی رہا تھا کہ جناب یہاں پہ جو زمینی سطح پہ ان کے ساتھ اگر حملہ کرنا ہے, فائٹ کرنی ہے, تو دیکھ سوچ کر سمجھ کر اس پر جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کرنی ہوگی, حکمت عملی اپنانی پڑے گی. لیکن جو وہاں پہ اپوزیشن ہے امریکہ کے اندر, وہ اس بات کی باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو یہاں پر بیٹل گراؤنڈ میں فوج جو ہے وہ نہیں بھیجنی چاہیے. اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے, ان کو اپروول جو ہے وہ لینی پڑے, اور اگر ان کو اپروول نہ ملی تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ مزید تشویشناک ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی. تو خیر ایران تو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ آئیں ہمارے ساتھ لڑیں تو ہم آپ کو یہاں پہ بیٹل گراؤنڈ میں بتائیں گے. تو آپریشن ایپک فیوری اور اس کے بعد آپریشن ٹرو پرومس 4 جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے, اور ایران کی طرف سے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں. ان کے جو مختلف بیلسٹک کروز میزائل, ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ ان کے اوپر داغے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ابنائے ہرمز کو کلیئر کرانے کے لیے اتحادی جو ہیں وہ ساتھ مل چکے ہیں, لیکن اتحادیوں کی طرف سے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ وہ اس کو کلیئر جو ہے وہ کیسے کروائیں گے. تو پاکستان کا بھی واضح پیغام ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ایران کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور ایران کے تحفظ پہ, ایران کی سلامیت پر ان کا موقف ایک ہی ہے. نیشنل پالیسی بھی یہی ہے کہ جو بھی امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے ان پر حملہ کیا گیا وہ ان کی قومی سلامیت کے خلاف ہے, تو پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا. اور دوسری طرف بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کی جناب ان کے تو جہاز ابھی بھی رکے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ سلنڈر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا, اور اب تو میمز بننا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر اب بھارت میں اگر کسی کے پاس 1 سلنڈر یا 2 سلنڈر تو اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو یہ ایک سینیریو ہے اب مڈل ایسٹ کے اندر دن بدن جو ہے وہ بدلتی صورتحال ہے. تو اس پر ماہرین کا موقف یہی ہے کہ جناب یہ سچویشن اتنی گمبھیر ہو جائے گی کہ امریکہ کو آخرکار اس خطے سے واپس جانا ہوگا. شکریہ.